السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ دیکھنے سننے والوں کو آج مریم نواز کی اپنے سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں جو بونگیاں ماری ہے، اس میں جو لوگوں کو واقعی قوم کو ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تھے بھی وقوف، وہ تو صرف اور صرف اپنے اشتہارات اور اپنے 2-4 روپے اور ایک پلیٹ بریانی اور قیمے کے نان کے چکر میں بیٹھے ہوتے اور وہ زندہ آباد کہتے ہیں۔ لیکن وہ اس قوم کو جو سنانا چاہ رہی تھی، جو سمجھانا چاہ رہی تھی، تو وہ فلاسفر مریم نواز، اور پتہ نہیں اس کو مریم صفدر کہہ دوں یا مریم نواز کہہ دوں، تو انہوں نے جو باتیں کی ان کے چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس پہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کتنی نااہلی، کتنی نالائکی اپنے مائنڈ سیٹ، اپنے کلاس، اپنے سٹینڈرڈ شو کرنا چاہتی ہے اور شو کر رہی ہے اپنے بیانات میں، اپنے باتوں میں، اور کتنے بغض اور کینہ، اور واقعی کہتے ہیں کہ ہم انتقام پہ یقین نہیں رکھتے اور انتقام ہی اپناتے ہیں اور اپنا چکے۔ بغض عمرانی آپ کے سامنے، اور اس کے بعد آپ کو جو ان کے اعصاب پہ عمران خان اور پتہ نہیں گوگی کون ہے، گوگی عورت آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا، لیکن گوگی وغیرہ کے حوالے سے بات کرتی ہے، اور یا ان کے عثمان بزدار ٹارگٹ ہوتا ہے، اور یا مسز عمران خان جو ایکس خاتون اول بی بی بشرا کے حوالے سے۔ اس وقت ان کو کسی عورت کی عزت اور احترام بالکل ہی ان کے کتاب میں نہیں ہوتے، ان کے دماغ میں نہیں ہوتے، ان کی تربیت میں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آپ کو اس حوالے سے چند پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر اس پہ لوگوں کے، عوام کے ریئیکشن، پھر مبصرین کے جو باتیں ہیں، پھر سوشل میڈیا پہ ان کی جو باتیں چل رہی ہے اس حوالے سے، اور اس کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ان کی باتیں انجوائے کر لیا کرو، ان کی باتیں جسٹ کل دا ٹائم اور چل دا ٹائم، یہ وہی اسی فارمولے پہ جسٹ سنتے جائیے اور انجوائے کرتے جائیے۔ اچھا سنیے، فلاسفر مریم صفدر کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے کہتی ہے کہ نواز شریف پاکستان کا بیٹا ہے، بیٹا تھا اور بیٹا رہیں گے، لندن میں بیٹھ کے یہاں سے بھاگا ہوا، عدالتوں کا بگوڑا، کسی ایک فرد کا نہیں، پاکستان کے خزانے لوٹنے کے، منی لانڈرنگ کے، اور جو ڈان لیکس اور جو بہت سارے اور اس طرح کے جو کیسز ہیں، تو اپنی منی ٹریل نہ بتانے پر وہ بگوڑا ہے اور دوائی لینے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا۔ تو پاکستان کا بیٹا انگلینڈ میں بیٹھ کے انگلینڈ میں بزنس کرتا ہے، انگلینڈ میں مختلف سازشیں کرتا ہے، اور انگلینڈ سے الطاف 2 کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کا بیٹا ہے، بیٹا تھا اور بیٹا رہیں گے۔ کمال کی بات ہے۔ اچھا اب سن لے، غور کرے، اور آپ خود بھی ذرا سوچیے اس بات پہ۔ اس کے بعد کہتے کہ پاکستان پچھلے جو بھی حکومت گزرا اس کی وجہ سے پاکستان اور پاکستان کی معیشت اور عوام پہ یہ جو ظلم ستم ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خزانہ ان کے ہاتھ میں، حکمرانی ان کے ہاتھ میں، بدماشی یہ کر رہے ہیں، ظلم زیادتی یہ کر رہے ہیں، عوام پہ یوں سمجھ لے کہ بم یہ گرا رہے ہیں، اور نام عمران خان اور پچھلی حکومت کی۔ تو یہ بغض عمرانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ ان کے اعصاب پہ عمران خان سوار ہے کہ نہیں؟ تو جو حقیقت میں جو لیڈر ہوتے ہیں، عمران خان نے تو ان کے بائی نیم کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، وہ تو صرف الیکشن کی بات کرتا ہے، وہ تو صرف اس اسمبلی کے تحلیل کی بات کرتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو رہی ہے، وہ تو اداروں کو صرف بتا رہے کہ یہ کرائسس آنے والے اور ہونے والے، جو ان کے اپنے ایک تجزیہ ہے۔ ان کو عمران خان اور گوگی اور بشرا بی بی اور عثمان بزدار اور ان لوگوں سے یہ نکلتے نہیں ہے۔ ان کی دنیا یہاں تک محدود ہے، ان کی سیاست عوام کے لیے کوئی خوشی کے، کوئی ایسے بنانے کے، کوئی معیشت کے اوپر لے جانے کے، کوئی اپنے پرفارمنس پہ بات نہیں کرتے، صرف آ کے مائک کے سامنے کھڑے ہوتے، کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ کیوں کہنا؟ تو کیمرے کی بیمار بھی ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت میری تصویر، میری شکل سامنے آتا رہے۔ ایون ہے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی حکومتی عہدیدار ہے، نہ کوئی عوام کے مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اور نہ کوئی سیاستدان ہے، اور نہ کوئی اور بڑے تعلیم یافتہ اور ہائی پروفائل کی عورت ہے، سوائے اس کی کہ بگوڑا نواز شریف کی بیٹی ہے۔
سوائے اس کے کہ کرائم منسٹر کی بھتیجی ہے. اس کے علاوہ ہاں مافیا کی گینگ ماسٹر ضرور ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچانے والے ضرور ہے، تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے. اچھا، اس کے بعد 75 سال سے کہا جا رہا ہے 75 سال سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان خطرے میں ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. تو 75 سال سے کہا جا رہا ہے، 75 سال میں 35 سال 30 سال آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، اور باقی 30-35 سال آرمی کے جرنیل آئے ہوئے ہیں. عمران خان کے 3 سال نکالے، چلو 75 میں 3 سال سپوز کر لیتے کہ عمران خان کے 3-3.5 سال بھی چلو تباہی کا سبب بنائے. تو کہاں 3-3.5 سال کی تباہی جو ہمیں نظر آ رہے تباہی نہیں ہے، لیکن چلو ان کے سن لیتے، ان کے مان لیتے، ان کے ساتھ ہو جاتے ایک لمحے کے لیے، ان کی بات کو سمجھ کے اور چلو درست سمجھ کے یہ بات کر لیتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں. سپوز کرنے میں کیا حرج ہے. اور باقی 62 63 65 70 سال اس کا حساب بھی عمران خان کے کھاتے میں آ گیا ہے. اور شرم یار، کوئی شرم کوئی حیا، یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بولتے وقت ان کے ضمیر ان کو میرے خیال سے کوئی پریکنگ، کوئی پنچنگ نہیں کرتا ہے، کوئی ان کو ایک الرٹ اور ایک جسے کہہ سکتے ہیں نا ہوش کے ناخن لینے والے کوئی ایسے الرٹ ان کو نہیں دیتے. ضمیر سمجھ سے باہر، کیا بھونگیا، کیا مضحکہ خیز، کیا تذلیل والے باتیں کرتے عوام کے سامنے. عوام کو پتہ نہیں سمجھتے کیا ہے واقعی. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے سیاست کرنی تھی، تو سیاست میں سب سے پہلے ان کو بولا کہ آپ کو تقریر کرنی ہوگی، اور وہ تقریر کے لیے اس کے پاس کانفیڈنس نہیں تھا، وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہیں تھا. تو کسی ایک یوں سمجھے کہ پی ایم ایل این جیسے کسی ایک استاد کے پاس گئے، اور ان کے لوگوں میں سے ایک استاد سے ٹریننگ لینے گئے کہ میں نے سیاست میں آنا ہے تو میں کیسے تقریر کروں گا. تو اس نے بولے کہ آپ کے کانفیڈنس لیول اگر بڑھانا ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ جب سٹیج پہ آئیں، جب ڈائس پہ آئیں، تو آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، جلسے میں آئے ہوتے ہیں، جو آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ کسی کھیت میں بند گوبھی جیسے ہوتے نا، اس طرح ان کی کھوپڑی ہے، ان کو بند گوبھی جیسے سمجھ لو. اور آپ اپنی کانفیڈنس بحال کرو کہ ہمیں انسان نہیں سن رہے، بند گوبھی کے سامنے ایک کھیت میں کھڑا ہوا ہوں، اور میں ان بند گوبھی کو اپنا تقریر، اپنی باتیں سنا رہا ہوں. تو آپ یہ ٹینشن بالکل نہ لیں کہ آپ کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے، تو آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے گا. تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ واقعی اس کو ہم پاکستانی عوام بند گوبھی لگ رہے ہیں، اور یہ اپنے کانفیڈنس، اپنی سیاست ہمیں بند گوبھی سمجھ کے وہ اپنے بیانات، اپنے خطابات فرما رہی ہے. کمال ہے بھائی، کمال ہے. چلو یار، ہم سپوز کر لیتے ہیں ہم اس کے سامنے ایسے ہی ہے، بند گوبھی ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت کو اپنی جو آئینی اور جمہوری ڈیوریشن ہوتے ہیں 5 سال پورے کرنا، وہ پورے نہیں کرنے دیتے. اس وجہ سے پاکستان آگے کی بجائے پیچھے جا رہا ہے. تو کیا یہ ہم کر رہے ابھی 3-3.5 سال، 3.25 سال بعد آپ لوگوں نے جو مافیا کی صورت میں، جو سازش کی صورت میں، جو امریکہ کے غلامی کی صورت میں، جو بوٹ پالش کی صورت میں میر جعفر اور میر صادق کو ملا کے ایک سازش کر لی، اور اچھے خاصے مینڈیٹ والے حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کو آپ نے بلا وجہ، بغیر کسی وجہ، اچھے خاصے معیشت اور پاکستان کی جو ترقی ہے، جو ایکسپورٹ امپورٹ اور زر مبادلہ جو تھے وہ اوپر کی طرف جانے والے، اور آپ لوگوں نے اس کو گرا دیا. یہ کس نے، یہ اوپر سے کسی جنات وغیرہ نے کیا؟ عجیب سی بات ہے. بہرحال ٹھیک ہے، یہ بھی ہم مان لیتے ہیں. تو یہ بھی تو آپ لوگ ہی کر رہے ہیں، کرنے دینا، حکومت کو پورا کرنے دیا. صرف آپ کی زرداری کی حکومت کی باری ہے، اس نے پورا کرنا ہے، باقی کسی اور نے نہیں کرنا ہے. اور باقی کوئی اور پاکستان میں قابل بھی نہیں آئے، اور اس بات کی مستحق بھی نہیں ہے، اور پاکستان چلانے کی مستحق بھی نہیں ہے. ہاں، وہ بات بھی اس نے ثابت کر لی. سوری، میں اپنی بات کو واقعی غلط سمجھ رہا ہوں. آگے وہ بات بھی ثابت کر لی. اس نے بولا نواز شریف جیسے
نواز شریف جیسے شخصیت چاہیے، جیسے جگرا چاہیے پاکستان کے ظلم و ستم کو برداشت کرنا، اور پاکستان کو چلانے کے لیے نواز شریف جیسے جگرا چاہیے کہ لندن میں بیٹھے، واقعی جگرا چاہیے کہ اپنے پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کے پیسے، پاکستان کے خزانہ، پاکستان کے پورے معیشت اٹھا کے منی لانڈرنگ کر کے، اور وہ جا کے وہاں پہ جو انگلینڈ میں، برطانیہ میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو سیٹل کرے، اپنے نالائق بچوں کو بڑے بڑے کاروباری بنا لے، پاؤنڈز، یورو اور ڈالرز میں پیسے کمائیں، کیونکہ وہ وقت کے ساتھ بڑھتے جائیں گے اور پاکستان کی روپیز گرائیں تو ہمارا جو ڈبل ٹرپل بڑھتا جائے گا اور پاکستان کے عوام مزید کمزور اور تباہ ہوتے جائیں گے۔ تو واقعی نواز شریف جیسے جگرا چاہیے، یہ عمران خان جیسے بندے کے جگرے کا کام نہیں ہے، یہ ایک فیئر اینڈ اسکوئر اور ایک واقعی نر اور غیرت مند لیڈر کا کام نہیں ہے۔ نواز شریف جیسے جگرا چاہیے کہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، دوائی لینے گئے، اور ابھی تک کرونا کی تباہی کا بھی علاج ہو گیا، ختم ہو گئے پوری دنیا سے، لیکن نواز شریف کا علاج نہیں ہوا، اور وہاں بیٹھ کے جو ہمارے ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے ملک کی سالمیت اور ہمارے ملک کی سلامتی کو برباد کرنے کی فارمولاز امپلیمنٹ کرا رہے ہیں یہاں پہ، اپنے بھائی اپنی بیٹی کو اس حکومت کی تباہی، اس ملک کی تباہی اور اس معیشت کو تباہی کی اور عوام کی تباہی میں لگایا گیا ہے، تو وہ واقعی نواز شریف جیسے جگرا کر سکتے ہیں، عمران خان یا اس قسم کے جگرے نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ان کی بات سچ سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ افسوس کی بات پی ایم ایل این کو جب بھی حکومت ملتی ہے تو بدقسمتی سے پی ایم ایل این کو حکومت اور معیشت اور پاکستان وینٹیلیٹر پہ ملتا ہے، بائی وینٹیلیٹر پہ پاکستان ملتا ہے، تو وینٹیلیٹر پہ نہ لے نا پاکستان کو۔ جس نے وینٹیلیٹر پہ چلانے اور جو چلا سکتے ان کو رہنے دے، ان کو چلنے دے، وہ وینٹیلیٹر سے باہر نکال دیں گے، نہیں ہے تو آپ بھی وینٹیلیٹر پہ وہی چیختے پکارتے اور وہی رونا دھونا کرتے ہیں، اور خود اپنے خزانے، اپنے دورے، اپنے کاروبار بڑھاتے جا رہے۔ تو جو آیا ہوا ہے وہ بیچارہ کم سے کم اپنا کوئی کاروبار تو اس کا نہیں تھا نا، اپنے بچوں کے وہاں پہ کوئی وہ انگلینڈ میں، امریکہ میں کوئی ایسے محلات تو نہیں بنا رہے نا، اپنے خزانے تو نہیں ہے نا ان کے۔ اس نے تو ایک بار نکالا بھی پاکستان کے حوالے کر دیا کہ اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو پھر یہ میرے جتنے بھی ایسٹس ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر کچھ ہے نہیں، پاکستان کے اندر یہ پاکستان ہی کا ہے، اور اس پہ پاکستان کے خزانے کے اور عوام کے ٹیکسز میں یہ جمع کر دیا جائے، ڈال دیا جائے۔ تو یہ کون کرتے؟ یہ ہم کرتے ہیں، تو وینٹیلیٹر پہ رہنے دیں۔ ابھی آج الیکشن کرے، وینٹیلیٹر کو کسی اور کے حوالے کر دو، یا آپ مینڈیٹ پہ آ جاؤ تو مینڈیٹ والی جماعت بن جاؤ۔ 80-85 سیٹوں پہ آپ 154-155 سیٹ والے کو بولتے کہ گھر جائیں رات کے 12 بجے عدالتیں کھلوا کے، تو یہ امریکہ کے غلامی اور اسرائیل کے اور بھارت کے ٹاؤٹ بن کے، ان کے ڈھال بن کے، ان کے مہرے بن کے، تو یہ تو بھی تو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ کیا عوام نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں کس زمانے کے، کس سوچ کے، کس طرح کے لوگ سمجھ کے، واقعی بند گوبھی سمجھ کے، کوتے بیڑ بکری سمجھ کے ہمیں عوام کو یہ اپنے بونگیاں مارتے ہیں ہر روز۔ اب سوشل میڈیا رہ گیا، اس پہ جو ہے نا تھوڑا بہت جو کثر رہ گیا ہے پاکستان کی تباہی کا، اب وہ جو ہے نا لان تان کے چکر میں لگا رہے ہر روز میڈیا کو، اسٹاؤٹ میڈیا کو، بھلے اس میں سوشل میڈیا کے لوگ یا میڈیا کے لوگ، پرنٹ میڈیا ہو یا وہ آپ کے الیکٹرانکس میڈیا ہو، سوائے 1-2 چینل میں ہر ویڈیو میں تقریباً یہ کہتا ہوں، سوائے 2-4 بند ہو کے ان کے اوپر بھی کیسز کرا دیا کہ ان کو خاموش کرانے کے لیے ان کو ڈرائے دھمکائے جا رہا ہے، ان کے اوپر کیس کہاں سے کرا رہے۔ ان تمام میڈیا والوں کو ہر روز 1 کروڑ کے اشتہارات مل رہے ہیں، ہر روز پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کا خرچہ، یعنی جو مہنگائی کر رہے ہیں یہ پیسہ وہاں پہ لگائیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے، پھر آ کے ہمارے اوپر جو ہے نا منجن بھیجتے، ہمارے اوپر اپنے جو ہے نا یہ بھونگیاں مارتے اور ہمیں بیوقوف بناتے، میں خواہ جو ہے نا جذبات میں لاتے، تکلیف دیتے اپنے بکواس سے بھی۔ اچھا، تو بدقسمتی سے
پی ایم ایل این کو اس طرح کی حکومت ملتی ہے, اس طرح کا ملک وینٹیلیٹر پہ ملتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کے جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں وہ سارے قائد اعظم نہیں, علامہ اقبال نہیں, اور لیاقت علی خان نہیں, عمران خان نہیں, کسی بھی اور نے نہیں کیا سوائے نواز شریف کے. تو اس کا مطلب پاکستان کو نواز شریف نے 1947 سے لے کر آج تک چلا رہے ہو, بنایا ہوا ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں, آپ ان کے ذرا آج اگر نہیں ہے تو نیٹ پہ سرچ کریں, آپ اس کو سن لیں ذرا. آپ کو فلاسفر مریم صفدر اس کو ذرا سن لیجئے. عوام کا سامنا تو کر نہیں سکتے, ایک دو جلسی ٹائپ کے جو گیدرنگ ہے وہ کر لی, وہ بھی پیسوں پہ بریانوں پہ, اپنے رشتہ داری اپنے وزراء کے لوگ اور سرکاری لوگ بیٹھا کے اور لا کے وہاں پہ بھی اے سی جیسے ماحول بنا کے اپنے لیے, اور عوام کو دھوپ میں اور عوام کو طوفان میں کھڑا رہنے دے. اس طرح کے جلسیاں کچھ کیے دو چار, تو ان جلسیوں میں ان کو پتہ چلا کہ کسی نے آنا تو ہے نہیں, اور جو آ رہے وہ بھی مردہ کی طرح بس سن رہے ہوتے. اس میں 8-10 ہوتے وہ زندہ آباد کے نعرے جو پیدا ہوئے زندہ آباد کے لیے, جو غلامی کے پیداوار ہے. تو اس ملک کو آپ نے تو وینٹیلیٹر پہ پہنچایا, اور آپ مزید پہنچا رہے ہیں. کیا عوام سے چھپا ہوا ہے؟ اچھا کہتے ہیں کہ عمران خان ہمیں جو ہے نا, عمران خان یا اس کی حکومت وہ 3.5 سال کے ان سے حساب کتاب مانگا جا رہا ہے, وہ حساب کتاب نہیں دے سکتے. اور عمران خان کی حکومت والے کہتے ہیں کہ نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے کہ پرچی سے پڑھ رہے ہیں. وہ پرچی سے تو پڑھ رہے ہیں, تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ پرچی سے بھی حساب کتاب نہیں بتا سکتے, اور میں آپ کو 6 ہفتوں کی حکومت کی حساب کتاب فنگر ٹپ سے بتا رہی ہوں. تو آپ کی حکومت نے کیا کیا ہے سوائے مہنگائی کے, سوائے تباہی کے؟ تو فنگر ٹپ سے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جو بونگے آپ مارے یہی تو فنگر ٹپ سے. مجھے بتاؤ آپ نے اس خطاب میں کیا کچھ بتایا حکومت کی پرفارمنس, سوائے لان تان کے, سوائے جو عمران خان کی بیماری آپ کو لگی, آپ کے اعصاب پہ سوار ہوا ہے, سوائے اس کے سمجھ سے باہر ہے. کیا آپ 6 ہفتوں میں بتا رہی ہے؟ 6 ہفتوں میں کیا کیا ہے سب عوام کو معلوم نہیں ہے. آپ نے کون سا ایسا کام, ایسے پیکیج, ایسی بات, ایسے ایک خطاب, ایسی کوئی آپ کی جو نا کوئی بکواس ایسا ہے جو آپ نے عوام کی خاطر عوام کے لیے کیا ہو, سوائے پیتے کاٹنے کے, سوائے اپنے کیسز ختم کرنے کے, سوائے اپنے بدماشی, اپنے حکمرانی چلانے کے. پاکستان کے ملازمین کو اپنے گھر کے ملازمین سمجھ کے, اور تنخواہیں اور پیٹرول اور گاڑی اور سب مراد پاکستان کے عوام کے ٹیکسز کے پیسوں سے دے رہے, اور بنائے اپنے ملازمین. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کس قسم کی باتیں کریں. یہ تکلیف دہ بات ہے حقیقت میں, بینگ پاکستانی تکلیف دہ بات ہے. تو کہتے ہیں کہ ابھی اس کے بعد کیا بول رہے ہیں کہ آگے ہمارے جو لائے عمل ہے, انہیں سوشل میڈیا کو یہ قسم کی وہ نعرہ اور اپنا لائے عمل بتا رہی تھی کہ ہمارے آج کے بعد نعرہ ہے نواز شریف, اور نواز شریف کی ترقیاتی کام, اور نواز شریف پاکستان کا بیٹا ہے, بیٹا تھا, بیٹا رہے گا, یہ ہمارا نعرہ ہے. بہرحال آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرنی تھی, آج سنی, تکلیف ہوئی, آپ کو بتا دیا کہ یہ ہمارے عوام کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. جعلی ویڈیو پہ خواہ مخواہ وہ ملک ریاض کی بیٹی یا ملک ریاض کی پتہ نہیں 2-4 عورتوں کی آوازیں اس میں آ رہی ہے, وہ جعلی ویڈیو, وہ بچہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جعلی ویڈیو ہے, کیونکہ ان کا کام ہی جعلی کام ہے. فونٹ سائز کا, فونٹ کا, وہ کیلیبری کا جو مسئلہ تھا, پھر اس کے بعد باقی جو معاملات تھے, قطری خط اور سوان بہت سارے, اور ہمارے تو جائیداد پاکستان میں نہیں ہے, سارے جھوٹ کا پرندہ, اور سارے آپ کے سامنے اس طرح کے جھوٹے معاملات کر کے اور جھوٹوں باتوں کے ایک بہت بڑا پہاڑ بنا لیتے ہیں عوام کو بیوقوف سمجھ کے عوام بیوقوف ہے نہیں, یہ سمجھ لیتے ہیں. تو اس جعلی ویڈیو کے جو نا حوالہ دیتے اور جعلی ویڈیو پہ بات شروع کر لیتے. اچھا ان کے ہر بات کی کلمہ, سٹارٹ کا کلمہ یعنی السلام علیکم بھی ان کے عمران خان سے اور عمران خان کے نام سے, اور اللہ حافظ بھی اپنے خطاب کے اپنے جتنے بھی باتیں ہوتی ہے, جتنی بھی بکواس ہوتی ہے, اس کا بھی اللہ حافظ بھی عمران خان کے نام سے. انہیں ابتدا بھی سٹارٹ بھی عمران خان کے نام سے لیتے اور اینڈ خاتمہ بھی عمران خان کے نام سے کرتے. اس کے علاوہ ان کی تقریر میں, ان کے خطاب میں صرف ٹائم کا ضیاع ہے, ویسے کیمرے کے سامنے آنے کے ایک شوق کو پورا کرنا ہے. تو یہ تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں. بہرحال کچھ سمجھ نہیں آ رہے کہ سچ کیا جھوٹ کیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارا جھوٹ ہی نظر آتا ہے. بہرحال اداروں کے ایک
کردار عجیب و غریب نظر آتا ہے، اور اداروں پہ سوالیہ نشان، اداروں کے حوالے سے سوالات ریئلی دن بدن بڑھتے جا رہے، تشویش دن بدن بڑھتے جا رہے۔ عوام کے جو میسیجز ہے، عوام کے جو اظہار ہے، کیونکہ مہنگائی، لوڈ شیڈنگ اور باقی معاملات سامنے ہیں سب کے، تو وہ بڑھتے جا رہے اور معیشت نیچے ہوتے جا رہی ہے، اور یہ لوگ اور نیچے چلتا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جو نا اپنے عیاشیہ، اپنے اشتہارات، اپنے جتنے نجی دورے ہیں سرکاری دوروں کے نام سے، اور جتنے بھی باقی معاملات ہیں، تو اس کے علاوہ ان کے کوئی کام، کوئی پرفارمنس نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال یہ بھی جاتے جاتے بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف کے بارے میں بولے کہ آپ کو بہت قابل اور بہت مچ۔ آج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کسی کو میرے بات پہ کوئی اعتراض یا اعتراف ہو تو ایٹ لیسٹ اپنے کمنٹس میں لکھتے جائیے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آج سے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ ناصر۔